دوستوں میں اپنے ہی اردو آن لائن چینل احمد اردو کلاسز سے عبدالحسیب، آئیے آج ہم پڑھتے ہیں اہم دکنی مثنویاں اور ان کے شعراء۔ آج کا ہمارا یہ 16واں کلاس ہے۔ آج ہم پڑھیں گے دکن کی اہم مثنویوں اور ان کے شعراء کے بارے میں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل احمد اردو کلاسز کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کے پاس شیئر بھی کر دیں۔ انشاءاللہ آنے والی 17 تاریخ سے ہم سی-ٹیٹ اردو کی کلاس بھی لے کر آ رہے ہیں اور مارچ سے ہم کرنٹ افیئر کے بھی کلاس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تو آئیے آج ہم پہلا سوال پڑھتے ہیں۔ پہلا ٹاپک ہمارا کیا ہے کہ یہاں ہم نے لکھا ہے میرا جی۔ میرا جی کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ میرا جی یہ دکنی شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے خوش نامہ، خوش نفس، شہادت التحقیق یہ مثنویاں تصنیف کی ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہیں برہان الدین جانم۔ انہوں نے وصیت الحادی، رمز الواصلین اور ارشاد نامہ تصنیف کی ہیں۔ یہ سب کی سب مثنویاں ہیں اور یہ تینوں مثنویاں وصیت الحادی، رمز الواصلین، ارشاد نامہ ان کا موضوع ہے تصوف، اور ان کی دوسری تصنیف ہے نسیم الکلام۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے مثنویاں تصنیف کی ہیں جس کا نام ہے سکھ سہیلہ۔ تو تیسرے نمبر پر ہم نے یہاں نصرتی کا تذکرہ کیا ہے۔ تو نصرتی نے جو مثنویاں لکھی ہیں ان میں دو مثنوی بہت ہی شہرت اور اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں سے ہے پہلا گلشن عشق اور دوسرا ہے علی نامہ۔ تو یہ دو مثنویاں ہیں گلشن عشق اور علی نامہ، جس کو جو ہے نصرتی نے تصنیف کیا ہے۔ آپ کو ہم بتا دیں کہ گلشن عشق جو ہے اس میں انہوں نے کنور منوہر اور مدھمالتی کا قصہ پیش کیا ہے، اور علی نامہ میں علی عادل شاہ کے واقعات کو تحریر کیا ہے۔ چوتھے نمبر پر ہم پڑھیں گے امین الدین اعلیٰ کو۔ امین الدین اعلیٰ نے محب نامہ، رموز السالکین اور وجودیہ اور نظم قربیہ تحریر کی ہے۔ یہ ان کی مثنویاں ہیں۔ فائز نے کیا تصنیف کیا ہے؟ آئیے ان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تو فائز نے رضوان شاہ و روح افزا نامی کتاب تصنیف کی ہے۔ چھٹے نمبر پر ہم پڑھیں گے اشرف کو۔ اشرف نے بہت ہی اہم تصنیف کی ہے جنگ نامہ۔ آپ سے یہ سوال امتحان میں پوچھا جا سکتا ہے کہ جنگ نامہ کا موضوع کیا ہے؟ تو جنگ نامہ لفظ سے ہی ظاہر ہے۔ آپ سمجھیے کہ اس میں صرف یہ سمجھنا آپ کو کہ انہوں نے اس جنگ نامہ میں کس کی جنگوں کا حال بیان کیا ہے۔ تو آپ کو ہم بتائیں، انہوں نے اپنی تصنیف جنگ نامہ میں حضرت علی کی جنگوں کے احوال کو نظم کیا ہے، اس میں تحریر کیا ہے۔ ساتویں نمبر پر ہم پڑھیں گے شہاب الدین قریشی کو، جنہوں نے بھوگمل نامی کتاب تصنیف کی ہے۔ اور رستمی، جن کے بارے میں ہم پڑھ بھی چکے ہیں، آئیے ہم دوبارہ ان کو پڑھتے ہیں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے۔ رستمی نے خاور نامہ لکھا ہے جو بہت ہی مشہور تصنیف ہے، امتحان میں بار بار پوچھا جاتا ہے۔ 9ویں نمبر پر ہم پڑھیں گے صنعتی کو، جن کی تصنیف میں قصہ بے نظیر بہت ہی مشہور ہے۔ تو آئیے ہم 10ویں نمبر پر پڑھتے ہیں ملک خوشنود۔ ملک خوشنود نے جنت سنگھار لکھا ہے، جس کا دوسرا نام ہشت بہشت بھی ہے۔ چاہے جنت سنگھار سوال میں آپ سے پوچھا جائے، چاہے ہشت بہشت پوچھا جائے، ان دونوں تصنیفوں کے مصنف ہیں ملک خوشنود۔ یہ صرف نام بدلا ہوا ہے، دو الگ الگ تصنیفیں نہیں ہیں۔ 11ویں نمبر پر پڑھیں گے ہم عبدل کو۔ عبدل نے کیا لکھا ہے؟ ابراہیم نامہ لکھا ہے۔
आगे हम पढ़ेंगे वली औरंगाबादी को। आप जानते हैं कि वली दक्कनी बहुत ही मशहूर शायर गुजरे हैं जो वली औरंगाबादी के नाम से मशहूर है। बार बार इम्तिहान में ये सवाल आता रहता है कि शहर सूरत की तारीफ में किसने मसनवी तहरीर की है। तो आप जान लीजिए कि वली औरंगाबादी ने मसनवी लिखी है जो सूरत शहर की तारीफ में है। 13वें नंबर पर हम पढ़ेंगे तबई को, जिन्होंने बहराम और गुल अंदाम नामी तसनीफ तहरीर की है। आज का हमारा अगला है हुनर। हुनर ने क्या किया है, इन्होंने नया दर्पण नामी किताब तहरीर की है। और बहुत ही अहम सिराज औरंगाबादी का नाम है, जिन्होंने बोस्तान ख्याल तसनीफ की है। आगे हम पढ़ेंगे 16वें नंबर पर मोहम्मद बाकर आगाह को। मोहम्मद बाकर आगाह ने यूँ तो बहुत सी किताबें तसनीफ की हैं, लेकिन इनकी एक अहम किताब है रूप सिंघार। 17वें नंबर पर हम पढ़ेंगे लाला लक्ष्मी नारायण शफीक को। इन्होंने तस्वीर जाना लिखा है। यहाँ गलती से हमने जान लिख दिया है, ये है तस्वीर जाना। क्या है? तस्वीर जाना। तो तस्वीर जाना किसने लिखा है? लक्ष्मी नारायण शफीक ने लिखा है। और 18वें नंबर पर हम पढ़ेंगे वजदी को। वजदी ने जो किताबें तसनीफ की हैं उसमें से दीपक पतंग और चित लगन, ये दो बहुत ही अहम तसनीफ हैं इनकी, याद रखिएगा, आने वाले इम्तिहान में आपको काम आ सकता है। 19वें नंबर पर हम पढ़ेंगे उजरत को। उजरत ने 12 मासा लिखा है, साकी नामा लिखा है, राग माला तहरीर किया है। इन तीनों किताबों का मौजू जो है मौसीकी है, इसको आप याद रखिएगा। 20वें नंबर पर हम पढ़ेंगे बहाउद्दीन बाजिन को। इन्होंने खजाइन रहमत लिखा है, जो बहुत ही अहम किताब है। इम्तिहानात में इनके मुताल्लिक पूछा जाता है कि खजाइन रहमत किसकी तसनीफ है, या जोड़े दे दिए जाते हैं जिसमें आपको मिलाने के लिए कह दिया जाता है कि सही जोड़े की निशानदेही कीजिए। तो आपको याद रखना होगा खजाइन रहमत बहाउद्दीन बाजिन का है। 21वें नंबर पर हम पढ़ेंगे सदरुद्दीन को। इनकी सिर्फ हमने एक तसनीफ यहाँ लिखी है और वो है कस्बे महवियत। इसको आप याद रखिए और आने वाले इम्तिहान की तैयारी करते रहिए हमारे साथ। और अगर आप चाहेंगे तो हम इन सारी चीज़ों का PDF फाइल भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। आप उसके लिए हमारे चैनल अहमद उर्दू क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब पर जाकर, और कॉन्टैक्ट नंबर है 99 190 68 8 63। आप इससे रब्ता कर सकते हैं और PDF फाइल हासिल कर सकते हैं, वो भी मुफ्त में। PDF फाइल के लिए कोई आपसे फीस वसूल नहीं की जाएगी। आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। खुदा हाफिज़।